نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عن ناتق بفانه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 تیسرا پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص پسند کرے گا ان تکون لہ جنہ، یہ کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل واعناب، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جاری ہو اس کے نیچے نہر، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں اس شخص کے لیے ہر قسم کے پھل ہو، واصابہ الکبر، اور اسے بڑھاپا پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس شخص کی جس کا باغ ہے وہ ضعیف ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس کی اولاد بہت کمزور ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ فَأَصَابَهَا، تو اب اس پوزیشن پر اس باغ کو اعصار فیہ نار، ایک آگ کا بگولا پہنچا، فاحترقت، جس نے اس پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیوں کو، آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اس بارے میں کہ اس شخص ایسا تھا جس کے پاس باغ تھا، اب وہ باغ بڑھاپے کی حالت میں جب وہ شخص پہنچا تو یہ ہلاک ہوا، باغ جل کر خاکستر ہوا، کمائی ساری ختم ہوئی اس کی۔ تو یہ بھی اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صدقہ تو دیا، لیکن بعد میں طعن و تشنیع کا معاملہ کیا، بعد میں جس کو صدقہ دیا اس کو اس نے ذلیل و رسوا کیا، اس نے ایذا اور تکلیف پہنچائی، تو اس کا دیا ہوا مال ضائع ہو گیا۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایسا صدقہ ہے جس کی ابتدا بہت اعلیٰ ہے لیکن اس کی انتہا باطل ہے۔ ابتدا اس لیے اعلیٰ ہے کہ دیا جا رہا ہے، اور انتہا اس لیے خراب ہے کہ دینے والے کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس صدقے کا یہ حال ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جنت کے چند اشارے کیے، باغ، کھیت نہ فرمایا، باغ فرما کے چند اشارے کیے، بڑے نفیس اور بڑے شاندار اشارے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جس کی یہاں مثال دی گئی یہ شخص وہ تھا کہ یہ اس کا اپنا باغ تھا اور یہ بزرگی کی حالت میں پہنچا، کمزور ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کمزور شخص کے لیے جو سہارا ہوتا ہے اگر وہ چھین جائے تو وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر دو، یہ باغ اس بزرگ نے خود لگایا تھا، باپ کمائی نہ تھی، ورثے کا معاملہ نہ تھا، خود اس کی محنت تھی، اور خود کی محنت تو ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، کسی صورت میں وہ ضائع نہ ہو۔ نمبر تین، یہ باغ ہے، کھیت نہیں، کیونکہ کھیت ایک بار جل جائے دوبارہ اس کو تیار کر دیا جاتا ہے، لیکن باغ میں تو پورے سال کی محنت، اس کی کمائی، اسی سے پورے سال کی آمدنی، بہت کچھ ہوتے ہیں۔
اسی وجہ سے کھیت بنانا آسان لیکن باغ بنانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں باغ کی مثال دی، کیونکہ یہ تو عمر بھر کا سلسلہ تھا اس کا، اور اس کی عمر بھی کمزوری کے عالم میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بچے ہیں وہ بھی ضعیف، اب دوبارہ اس باغ کو آباد کرنا ناممکن ہی ہو گیا۔ چوتھی بات یہ ہے باغ ہر قسم کے پھلوں کا، پھولوں کا، میووں کا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب اس سے سال بھر آمدنی ہوتی لیکن جل کر خاکستر ہوا۔ اسی طریقے سے یہ باغ درخت کھجور کا تھا، اور آپ کو معلوم ہے اس کے کتنے فوائد ہیں کھجور کے، اس کا تنا ہو، اس کی لکڑی ہو، اس کے پتے ہو، اس کا پھل ہو، ہر چیز کام کی ہے، ہر چیز۔ لکڑیاں بھی کام میں آ جائے، شہتیر کی صورت میں چھت بنانے کے، پتے بھی بڑے بڑے ہو تو اس صورت میں اس لکڑی کے اوپر ڈالنے کے لیے تاکہ چھت بن جائے، گاؤں دیہات میں جس طرح استعمال ہوتا ہے۔ کھجور اس کی کھائی جاتی ہے، ہر شے کام میں آنے والی، تنا ہے جلانے کے لیے کام آ جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کا سہارا تھا، سارا سہارا ختم۔ کس وجہ سے؟ ایک آگ کا بگولا آیا، اعصار، اس آگ کے بگولے نے اس کا چلتا بستا ہرا بھرا سبز شاداب اور بڑا بہترین قسم کا یہ باغ تھا، سب ختم کر دیا اس آگ کے بگولے نے۔ یہ آگ کا بگولا اگر اسے نہ پہنچتا تو اس کا کھیت بہت اچھا تھا، اس کے لیے اس کے گھر کی آمدنی کا ذریعہ تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، بچوں کے لیے طعام کا انتظام اسی سے ہوتا تھا، لیکن یہ زندگی بھر کی جمع پونجی اس کی ضائع ہوئی۔ اب اسی مثال کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ صدقہ جس نے دیا، دینے والا خوش ہوا، جس کو دیا وہ بھی خوش ہوا۔ اب یہاں سے صدقہ گیا اس کے ہاتھ میں، اب جب صدقہ گیا دینے والے کی کیا چاہت بنے کہ رب راضی ہو جائے، بہترین مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اس فقیر کی دعا کو میرے ہاتھ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں مجھے میرا رب بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ ساری اس کی تمنا ہے۔ یہاں تک اس کا معاملہ کلیئر ہوا۔ جس طرح یہ باغ ہرا بھرا، پھل پھول میوے کے فائدے دینے والا، پھر کیا ہوا؟ جس طرح اس باغ کے اندر آگ کا بگولا آیا، اس نے اس کو باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اسی طرح اس شخص نے بعد میں اس شخص کو کچھ ایذا پہنچا دی، کچھ تکلیف دے دی، کچھ زبان سے تانے دے دیے، کچھ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، کچھ غصے میں الفاظ کو ادا کر دیا۔ فرمایا یہ الفاظ، یہ طرز اور یہ طعن و تشریح کرنا اس شخص کے لیے آگ کا بگولا ہے۔ جس طرح وہ باغ پورا آگ کے بگولے کی وجہ سے ہلاک ہوا، ختم ہوا، میوے سارے تباہ ہوئے، فرمایا اسی طریقے سے شخص کی زبان صدقہ دینے کے بعد جو زبان چلی ہے، اس زبان نے بھی صدقے کے جتنے فوائد تھے، جتنے ثمرات تھے دنیا اور آخرت میں جو اس کو دیا جانا تھا، سب اس نے تباہ برباد کر دیا، سب ضائع کر دیا۔ تو میرے رب عز و جل نے کتنی شاندار مثال بیان فرمائی۔ تو میں اس شخص ہے جو بوڑھا ہے، اس کے بچے بھی اس پر بوجھ ہیں، کیونکہ بچے کمانے کے لائق نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین باغ عطا کیا گیا، پھل پھول میوے ہر چیز اس کے اندر موجود، یہاں تک کہ تجری من تحتہ الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بھی رواں ہیں۔ اتنا شاندار باغ ہے، کھجوروں کا، انگوروں کا، دنیا بھر کے میوے، پھل ہی پھل اس کے اندر۔ اب ایسے موقع پر اگر اس کا آگ پہنچے اور اس باغ کو اس نے تباہ برباد کر دیا، اسے کیا بچا؟ اب وہ کہاں سے کمائے گا؟ کس طرح دوبارہ باغ بنائے گا؟ جبکہ اب باغ بننے کا چانس ہی نہیں، ایج بڑی ہو گئی، عمر ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے، تب اس سے اس کا سہارا چھین لیا، ختم ہوا، سب سہارا تھا۔ فرمایا اسی طریقے سے صدقہ دینے کے بعد تو اس قسم کی گفتگو کرے، اسی طرح صدقے پر ریاکاری سے کام لے، صدقے پر تانا دے، تو فرمایا بھی آئی نہیں، یہ اس کے لیے آگ کا بگولا ہے، اس کی سب چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی۔ وہ شخص بھی ہلاک ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، حضور کے صحابہ، حضور کے چاہنے والے، یہ بتاؤ کہ اس آیت مبارکہ کی کیا تفسیر ہے؟ یہ سارن فی النار فاحترق، کہ آگ کا بگولا آیا، اس نے اس پورے کو ہلاک کر دیا، وہ کھیت تباہ ہوا، برباد ہوا، اس کی کیا تفسیر ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر جواب دیا، اور میں نے یوں عرض کیا
ہر شخص جو نیکیاں کرے اب بڑا خوش و خرم ہوا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے نیکی والا کام کیا، تو فرمایا جو شخص نیکیاں کرے پھر شیطان اسے گناہ کروا دے، تو گویا کہ اس نے نیکیوں والے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہلے نیکیاں کی، پھر شیطان نے اس کو وسوسے میں ڈالا اور اسے گناہ کروا دیا۔ جیسے گناہ کروایا تو اس گناہ کی وجہ سے چونکہ اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوئی، اس وجہ سے اب اس کے جو سابقہ نیکیوں والے معاملات تھے، اس نے اس نیکی والے باغات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تفسیر کو سنا بڑے خوش ہوئے، اس نے بڑی اچھی تفسیر بیان فرمائی۔ تو یہ ہے در حقیقت ہمارے معاملات کہ نیکیوں پر ریاکاری کبھی نہ ہو، صدقہ دینے پر تعان اور تشنیع کبھی نہ ہو، جو کام ہو اخلاص کے ساتھ ہو، فقط رب کی رضا کے لیے ہو۔ دنیا کی زبان ہم بند نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے لوگوں کو خوش کر کر کے ہم تھک جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ لوگ ہمیں برائی کہیں گے، جس کو جو کہنا ہے وہ کہتا رہے، پرواہ نہیں، فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو رب کی رضا چاہیے، بس رب راضی ہو جائے بندہ وہ کام کرے۔ تو لہذا نیکیاں ایک تو ہوتی بہت مشکل سے ہے، جس طریقے سے دنیا میں کام بگاڑنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کو بنانا سنوارنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر مکان بنانا کتنا مشکل ہے، رنگ و روغن کرنا، اس کو سجانا، سجاوٹ۔ تو اسی طرح نیکی ہے، اس کو کرنا بہت مشکل ہے، اعمال کو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اعمال برباد کرنا بہت آسان ہے کہ رب کو ناراض کیا اعمال سارے برباد ہو گئے۔ وہ ایسے الفاظ زبان سے بکے جس کی وجہ سے ایمان کے علیہ باللہ ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اعمال کرنا بہت مشکل تھا لیکن گرانا کتنا آسان، اس طرح مکان کو بنانا بہت مشکل تھا لیکن اس کو ختم کرنا کتنا آسان۔ اسی طریقے سے دوست بنانا نیکوکار کو، یہ یوں اگر دیکھا جائے تو کس قدر جو ہے وہ مشکل ترین کام، لیکن گنوانا، دل آزاری کرنا، توڑ دینا بہت آسان کام۔ اسی طریقے سے پانی کو کنویں سے نکالا جا رہا ہے تو یہ نکالنا کس قدر مشکل ہے، کتنا مشکل کام ہو گیا، لیکن گرانا کر رہے سارا گر گیا۔ تو انسان کی طرز زندگی بھی اسی طرز پر ہے کہ اعمال، عبادتیں، رب کی رضا والے کام، تقوی، پرہیزگاری، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کی کثرت سے روز تلاوت کرنا، اپنے آپ کو ستھرا رکھنا، اپنے آپ کو ہر حال میں ناراضگی والے رب عز و جل کے کاموں سے بچانا، یہ سارے معاملات نفس پہ بڑے گرا ہیں، بہت گرا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، بھاری ہے، ثقل ہے۔ تو یہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو گرانا بہت آسان ہے، علیہ باللہ ضائع کرنا بہت آسان ہے۔ تو قطع نظر اس سے بندہ جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں جو نے نا غور و فکر کرتا رہے۔ یہ مثال بیان کر کے یہ بات بتا دی کہ جس طریقے سے اس کے ساری امیدیں پانی پھر گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہمیں اسی طرح بندہ نیک کام کرے پھر اس میں ریاکاری کا عمل دخل کر دے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر دے، اگرچہ وہ کرنا اس کو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے تھا، تو فرمایا جس نے ایسا ہی کیا جیسے اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، لوگوں کے لیے کیا تو لوگوں نے دیکھ لیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، تو یہ چیز ساری ضائع ہو جائے۔ فرمایا لعلکم تتفکرون، کہ تم خوب غور و فکر کرو، سوچو اس بارے میں تاکہ تم سوچ سکو یہ مثال کیا شے تھی اور یہ کیا بیان کر دی۔ لعلکم تتفکرون، شیطان نے کتنی برس عبادت کی، کتنا وقت گزارے عبادت میں، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیلکولیٹر، دیگر مشینیں، دیگر جدید آلات اس کو اس کے سالوں کے اعتبار سے دنوں پر تقسیم نہیں کر سکتے، اتنا اس نے جو ہے عبادت والا معاملہ کیا۔ یہاں تک یہ بات بھی درج ہے ہماری شریعت کے اندر بھی، باب العقائد، کتاب العقائد، اس کے اندر بھی بات درج ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی مل جائے گی کہ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کتنی عبادت کی ہوگی، کتنے سجدے، سینکڑوں سالوں جس کو گر ہی نہ سکے، اتنی سال کی عبادت، لیکن ایک تکبر، ایک فقط تکبر کہ رب نے حکم دیا سجدے کا، اس نے سجدہ نہ کیا تکبر کی وجہ سے کہ تو نے مجھے ہاتھ سے بنایا،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنا اور اسے مٹی سے بنا، آگ کیا مٹی کو سجدہ کرے؟ بس اس ایک تکبر کی وجہ سے، ایک تکبر فقط، دیکھو اعمال کرتے ہوئے سینکڑوں سال لگ گئے، لیکن گرانے میں فقط ایک نا کہہ دیا، نا، صرف تکبر کی وجہ سے ایک تکبر کا معاملہ کیا، بس ساری عبادت ضائع ہو، سب برباد ہو گیا۔ جس طریقے سے اس بزرگ شخص کا باغ ایک آگ کے بگولے نے سارا تباہ کر دیا، اسی طریقے سے بندے کے نیک اعمال، اس کے تکبر نے، اس کی ریاکاری نے، اس کے طعن و تشنیع نے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی دل آزاری نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ لہٰذا اس بات پر ہر شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب نیک اعمال کرے تو اب اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے، اور وہ سنبھالا کس طرح جائے گا؟ جس طرح نیک اعمال کیے ہیں، جس طرز پر کیے ہیں، ساری زندگی اسی طرز پر نیک اعمال کرتا رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اس کی عبادتیں محفوظ ہوگی۔ جب عبادتیں محفوظ ہوگی، اس کے بعد قیامت میں بروز محشر یقیناً اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کو طرح طرح کے نعمتوں سے نوازے گا، اس کو سب سے بڑی بات یہ کہ دیدار الہی نصیب ہوگا، رب کی رضا نصیب ہوگی۔ لہذا اعمال کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا